تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کہا کہ نکاح نہ کرنے پر کیا وعید کہا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کی کوئی اولاد ہو اور اس نے اچھا نام رکھے. باپ کا کیا فرض ہے؟ اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. سمجھ رہے؟ اگر اولاد بالغ ہو گئی ہے اور اس کا نکاح نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کر لیا، تو اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ باپ پر آئے گا. تو بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو دھیان میں رکھنا. پھر کہا کہ نکاح میں جو تاخیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے: نماز جبکہ اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جبکہ وہ تیار ہو جائے، اور بے نکاح لڑکی جبکہ اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے. تو یہ چیز جو ہے، یہ 3 چیزوں میں دیری نہیں ہونی چاہیے. اب ماحول اتنا خراب، بد سے بدتر ہو گیا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. جوڑ کا خاوند مل گیا ہے تو سامنے سے لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کی، بھائی آپ کی بیٹی کا نمبر مل سکتا ہے، تھوڑا میرا بیٹا اس کی کیا کہتے ہیں مینٹلٹی کو جانے گا، تھوڑا اس کو سمجھے گا، بات کرنے کے لیے کہہ رہا. تو ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، منع بھی نہیں کر سکتی، کیا بولے، لڑکے والے تھے تو ہم نے نمبر دے دیا، مانگے تو، اور ہم نے کیا کیا، نمبر دے دیا. اب بات ہو رہی ہے، اب تو ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شادی سے پہلے ابھی صرف نکاح ہوا ہے، ابھی صرف کیا ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، اور لڑکی کو لڑکا کہہ رہا ہے کہ چلو ہوٹل میں تھوڑا سا چائے وغیرہ پی کر آتے ہیں، کچھ کھانا کھا لیں گے. تو ماں بھی کہتی ٹھیک ہے جاؤ. اور پھر کیا ہوا، مسئلہ خراب ہو گیا، رشتے ٹوٹنے لگے، پاکیزگی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی. وہ جو محبت نکاح کے بعد لڑکی اور لڑکے کے ساتھ میں ہونے سے ہوتی ہے، وہ محبت اور وہ پاکیزگی اب باقی نہیں رہی. سمجھ رہے؟ تو بہت ضروری ہے پاکیزگی. آج ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کا جو دور ہے، جس طرح سے ہمیں دکھایا جا رہا اس میں ساری پاکیزگی کو ختم کر دیا گیا. سمجھ رہے کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے تو اس نکاح کو بہت زیادہ یادگار بنانے کے لیے اب تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے شادی سودی ہلدی مہندی ہو جاتی تھی، تھوڑے بڑے ہوئے تو تھوڑی اور دھوم دھام سے ہونے لگی. اب اور بڑے ہوئے تو اللہ اکبر، مزاجی لوگوں کا بدل گیا. ہال بک ہو رہا ہے، باقاعدہ سج رہا ہے پورا ہال، سارے لوگ پیلے 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 کپڑے میں ہلدی والے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کان میں گجرے والا جھومر ہے یلو کلر کا، تو ماتھے پہ وہ بندیاں مل رہی ہے، اور پھر لڑکی والے سب خرچہ اٹھا رہے، سب اتنا سارا وہ زیور جو ہے پھولوں کا نکلی خرید کر ان کی جو بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب کو بانٹ رہے ہیں. اس میں کتنا خرچہ، فضول خرچے. اور پھر رسم ہو رہی ہے، اور اب تو ایک چیز باقی رہ گیا، کیا تو کا کیک باقی رہ گیا. ہلدی مہندی کے لیے کیک بھی تو ہونا چاہیے نا، یلو کلر کا کیک ہو ہلدی مہندی کا. پھر وہ کیک تو کیک، پھر وہ کیک کھانے کے بعد صرف کھایا نہیں جائے گا، کٹنگ نہیں ہوگا، بلکہ کھیلا جائے گا، لوگوں کے اوپر لگایا جائے گا، مستی مذاق ہوں گے. تو یعنی کتنا ماحول بد سے بدتر ہو گیا ہے کہ اب تو ہماری ہلدی مہندی کی بھی تو کوئی یادگار ہونی چاہیے نا. تو اس کی بھی ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر وہ ویڈیو مین جو ہے، کیمرہ مین، وہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا تھوڑا ادھر دیکھو، تھوڑا ادھر دیکھو. اور وہ کس طرح سے، یعنی آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، ہمیں بے حیائی لگتی کوئی نہیں ہے. تو کتنا سوچنے کا مقام ہے، کتنی زبردست ہمیں اپنی بچیوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان کو دین کا سکھانا، ان کو دین کا بتلانا، اللہ کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. جتنا ہم بتائیں گے اتنا ہماری بچیوں کے اندر تقویٰ آئے گا. سمجھ رہے؟ یہ چیز کچھ دیر کے لیے خوش کرتی ہے. سوچنے کا مقام ہے. آپ نے ایک یادگار بنائی، ویڈیو بنایا، اور ویڈیو بن کر آئی، آپ نے دیکھا بہت اچھا تھا، وہ ویڈیو کیسٹ اندر. پھر اب تو وہ سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ لوگوں کو کیا فرق ہے کسی کی ویڈیو دیکھنے سے. ایک بار دیکھ لیا نا، بس ہو گیا. ہمارے پاس ہمارا ہی ختم نہیں ہو رہا یوٹیوب اور فیس بک پر اتنے سارے ویڈیوز ہے دیکھنے میں. اب ہم کہاں وہ پرانی شادی کی گھسی پٹی ویڈیو دیکھیں گے، خالی وہ یادگار ہے. تو گناہ جو ہے نا، گناہ اس کی لذت جاتی رہتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے. تھوڑی دیر کی لذت ہے، تھوڑی دیر، کتنا پیسہ خراب برباد، ہاں، اور گناہ الگ سے ہمارے سر پر.
تو کہا 3 چیز میں دیری نہ کرو. جب جنازہ تیار ہے, بے نکاح لڑکی جب تیار ہے, اور کیا کہا کہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے, اب آپ نے نماز ادا کرنی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی جب نکاح ہوا ان کا؟ تو کہا کہ 15.5 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس کی تھی نکاح کے وقت میں. بہت چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں اگر شادی ہو جاتی ہے, بہتر یہی ہے کہ لڑکا جب کمانے لگے اور لڑکی جب گھر چلانے کا بوجھ اٹھانے لگے, اس کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دے. دیکھیں ایک چیز جو ہے ماحول میں, آج یہ دور ہے, آج بچی 10ویں میں آ گئی ہے تو ماں کو ایسا لگتا نہیں بابا میری بچی تو کالج جاتی, اسکول جاتی ہے, پھر کلاسز جاتی, 10ویں کا بورڈ ہے اور کتنی محنت ہے, اب اس کو مجھے تھکانا نہیں ہے. تو ماں پیچھے پیچھے دودھ کا گلاس لے کے بیٹا یہ پی کے جا, بیٹا یہ کھا کے جا, سمجھ رہے, منہ میں نوالا بھی ماں ڈال رہی ہے. اور 10ویں کی پڑھائی ہے, ابھی 10ویں کی ہو جائے گی نا, پھر میری بچی اچھے سے کام کرے گی, یہ سوچ کر اس کو آزادی ہے. کھانا نوالا تک آج کا جو دور ہے, ماں بچی کو نکال کر دیتی منہ تک, سمجھ رہے. تو ذمہ داری نہیں ڈالی. ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی پہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے. چھٹیوں کا دن ہے تو بیٹا آج آپ نے یہ بنانا ہے, آج آپ نے اس طرح کرنا ہے, آپ کی روز کا کام ہے. آپ نے اسکول سے آئے, کھانا وانا کھا لیا, آپ نے برتن دھوئی نہیں, آپ نے یہ اس کا بچے کا کام فکس کرے. 6ٹھی میں بچی, 5ویں میں بچی, 4تھی میں, ان کے حساب کا ان کو کام دے. آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے. سمجھ رہے, ہم سب کر کے نہ دے, بچیوں کی عادت ڈالے بچپن سے کام کرنے کی, بچپن سے. سمجھ رہے, ہم نے دیکھا ہم اپنے گاؤں میں جب چھوٹے تھے تو ہماری ساتھ کی جو کزن بہنیں تھی ہماری, وہ 5th میں تھی, 6th میں تھی. اسکول سے جب وہ ریسس میں آتی تھی نا, ریسس میں, تو اتنے دیر میں وہ ریسس میں اپنا کھانا بھی کھا لیتی تھی. 4 برتن جو ناشتے کے نکلے تھے نا, وہ برتن بھی دھل کر پھر اسکول جاتی تھی. سمجھ رہے, مسالہ پیس کے دینا. آج لیکن آج وہی گاؤں ہے, آج کی بچیاں یہ نہیں کرتی, 5th 6th اسٹینڈرڈ کی بچیاں. سمجھ رہے, ماحول بدل گیا. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, پھر شکایت بھی ہے نا. پھر اگر سسرال سے بچے کی شکایت آتی ہے تو لڑنے ماں کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم نے تو ہماری بیٹی سے کوئی کام نہیں کروایا, اتنا برتن نہیں دھلوایا, تمہارے یہاں تو بڑا برتن نکلتا ہے, تمہارے یہاں تو بڑی چائے بنی جاتی ہے, تمہارے یہاں تو پکوان بہت بنتے ہیں. ہم تو پھر شکایت شروع کر دی. تو بیٹی, ایک مرتبہ ایک مدرسے کا جلسہ تھا, بچیوں کا فراغت تھی, تو میں اس فراغت میں گئی تو مفتی صاحب نے بچیوں کو جو نصیحت کی, اس میں ایک نصیحت انہوں نے کی, وہ نصیحت آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بچیوں کو نصیحت کر رہے تھے, جو فارغ ہو رہی تھی مدرسے کی بچیاں, کہ بیٹا تم ہمیشہ یاد رکھنا, تم پہلے ایک نوکرانی ہو, اپنے آپ کو ہمیشہ نوکرانی سمجھنا, پھر ایک بیٹی ہو, پہلے ایک نوکرانی ہو, پھر بیوی ہو, پہلے ایک نوکرانی ہو, پھر بہن ہو, پہلے ایک نوکرانی ہو, پھر ایک ماں ہو. یعنی ایسا تم اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا. یہ نہیں بولنا کہ کیا میں نوکر ہوں, نہیں, نوکر بن کر کام کرو پورا. سمجھ رہے, کیسا بن کر؟ نوکر بن کر پورا کام کرو. تمہارے چہرے پر شکن نہیں آئے, تمہارے چہرے پر بل نہ آئے کہ میرے گھر میں تو میں نے یہ سب نہیں کیا تھا تو میں یہاں کروں. سمجھ رہے. تو کہا کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے بھی نقصان ہے, لیکن آج کی بچیاں کیسی ہے, 15-16 سال کے الحمدللہ سمجھدار بچیاں ہیں. اگر بچیوں کی قوا مضبوط ہے, بچیاں جوان ہیں, کام کرنے کے لائق ہو گئی ہیں, ہم ان کو کام کرنے والا بنائے, دھیرے دھیرے ان کی عادت بنائے. موبائل کا جو دور ہے وہ دور اتنا زیادہ اس میں لوگ مشغول ہو گئے کہ کام سے بھی جی چرانے لگے. سمجھ رہے. تو بچیوں کو کہ اگر قوا مضبوط ہے تو ہم ان کو کام کرنے کی ذمہ داری دیں اور ان کا نکاح کرنے کی فکر کریں. سمجھ رہے. بچوں کے جوان ہونے کے بعد شادی کا خیال اور اس کی طرف میلان بڑھنے لگتا ہے, لیکن بالکل ہی ابتدا جوانی میں نکاح کر دینا بھی صحت کے لیے نقصان دہ. 13-14 سال کی عمر میں شادی کر دی تو یہ بھی نقصان دہ ہے. اتنی جلدی بھی شادی نہ کریں. سمجھ رہے. پھر کیا ہوتا ہے, جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہے ہڈیاں گھسنے لگتی ہے, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے. سمجھ رہے.
تو کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے 13-14 سال کا وقت، 15 سال کا وقت، یہ اعصاب کے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے. کیسا وقت ہوتا ہے؟ اعصاب کے بڑھنے کا، قوت میں پختگی پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور اگر اس عمر میں نکاح کر دیتے ہیں نا تو اعصاب کی مضبوط ہونے سے پہلے ہی جوہر جسم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اور وقت سے پہلے ہی کمزوری اور بڑھاپا محسوس ہونے لگتا ہے انسان. اسی لیے لڑکیاں اگر ان کی قوا مضبوط ہے تو پھر ان کا نکاح کرے 18 سال 17 سال کی عمر ہو جائے، بہت تو بہت 20-22 سال، تو ان کا نکاح کیا کرے؟ کر دے. بہتر تو یہ ہے کہ جوان ہوتے ہی کسی جگہ نسبت طے کر دے تاکہ صحبت اور فطری خواہش کے جذبے کے لیے بس ایک ہی ذہن مرکوز ہو کہ بھئی وہ میرا شوہر بننے والا ہے، یہ فلاں سے میرا نکاح ہونے والا ہے. سمجھ رہے؟ تو خیالات بھٹکنے سے اور غیروں کی طرف نظریں جانے سے دل محفوظ رہے گا، نظریں محفوظ رہے گی، دل اور دماغ میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. لیکن ضرور یہ یاد رکھیں کہ منگنی ہو جانے کے بعد وہ آدمی اجنبی ہے اور وہ عورت اجنبی ہے. منگنی تو کر دی، نسبت طے کر دی ہم نے کہ ہماری بچی جوان ہو گئی ہے، تو رشتہ ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. رشتہ مل گیا تو بھئی ابھی ہماری بچی 14 سال کی ہی ہے، تھوڑا 1-1.5 سال بعد ہم نکاح کریں گے، تھوڑا سا اس کے اعصاب اور مضبوط ہو جائیں، تھوڑی بڑی ہو جائے، وقت گزر جائے، تھوڑا گھر کی ذمہ داری بھی ہمارے سنبھالنے لگے تو ہم نکاح کر دیں گے. سمجھ رہے؟ لیکن اب ہم نے کہا بھئی نکاح نسبت تو طے ہو گئی ہے، منگنی تو پکی ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا، منگنی ہوئی ہے خالی، تو اب ہم فون دے دیا بات کرنے کے لیے. نہیں، وہ اجنبی ہے اب بھی، نسبت طے ہونے کے بعد بھی، منگنی ہو جانے کے بعد بھی سامنے والا اجنبی ہے. نکاح سے پہلے اس سے ملنا، اس کو دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا سب کے سب ناجائز اور حرام ہے. سمجھ رہے؟ سب ناجائز اور حرام ہے. اور اس طرح کرنے سے قدرتی طور پر ہے نا، جب انسان کی منگنی ہو جاتی ہے اور وہ بات وغیرہ کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر دلوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات تو بات چیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. جو رشتہ ہے، جو منگنی ہوئی تھی، رشتہ طے ہوا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بچوں نے رشتہ توڑ دیا. نہیں مجھے نہیں کرنی، وہ فون پہ یہاں نہیں جانا. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی، منگنی ابھی خالی ہوئی ہے، فون پہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، نہیں تم کو نہیں جانا ہے وہاں پہ. ایسا حکم چل رہا ہے لڑکے کا لڑکی پر جیسے کہ نکاح ہو گیا ہے. نہیں تم کو ان کے یہاں نہیں جانا ہے، نہیں وہاں نہیں ملنا ہے، نہیں وہ والا کپڑا نہیں پہننا ہے. سمجھ رہے؟ ایسا حال ہو گیا ہے. اب لڑکی اگر چلی گئی تو لڑکا جھگڑا شروع کر دے کہ میری بات سنتی نہیں ہے وہ. ارے کیوں سنے گی آپ کی بات؟ کیا کوئی نکاح ہو گیا ہے؟ نکاح ہو گیا ہے جو آپ کی بات سنے؟ سمجھ رہے؟ تو بڑوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور لڑکا لڑکی نے کیا کیا، بات میں جھگڑا شروع، اور جھگڑے میں رشتہ توڑ دیا. اب ہم کو نہیں کرنا وہاں پہ. 3 سال 2 سال 1.5 سال 6 مہینے لڑکی سے فون پہ بات چیت کی، خوب مزے سے اس کو لے کے گھوما پھرا، چائے بھی پیا اور نوڈلز بھی کھایا اور ہوٹل میں بھی گھوما، اور پھر اب کیا کہہ رہا ہے، نہیں جھگڑا ہو گیا، نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ اس سے ملنا ہے. استغفر اللہ. یعنی محبتیں ختم ہو جاتی اس طرح کرنے سے، اور رشتے بھی، بات چیت بھی ٹوٹ جاتی ہے، آپسی رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. وہ لڑکا لڑکی کی وجہ سے پورے خاندان میں پھر دشمنی. سمجھ رہے؟ رشتہ جو ہوتا ہے، لڑکی اور لڑکے کا رشتہ، یہ 2 خاندان کی جوڑ کا سبب ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اب وہ لڑکی لڑکے نے دشمنی پیدا کر لی ایک دوسرے سے، جس کی وجہ سے 2 خاندان میں دشمنی ہو جاتی ہے. پھر تو اسی لیے ان باتوں سے ہم سبھی کو محتاط رہنا چاہیے. حدیث سے ہے کہ لڑکی کی جو نکاح کی عمر ہے وہ 17 سال ثابت ہے، اور اگر اس عمر سے پہلے بھی جوڑ کا خاوند مل جاتا ہے تو لڑکی اگر تندرست ہے، اعصاب مضبوط ہے، تو نکاح کر دینا افضل ہے. لڑکی تندرست ہے تو نکاح کر دینا افضل ہے. تو ہمارا جو اسلام ہے اس میں نکاح کا جو وقت ہے، لڑکی کے لیے 17 سال کی ہو گئی تو نکاح کر دو. اور اگر اس عمر کے بعد اگر نکاح کے لیے جوڑ کا خاوند مل جائے تو نکاح میں تاخیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. یاد رکھیں، 17 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، رشتہ مل رہا ہے، اچھا بھی ہے لڑکا، لیکن ہم نے نکاح میں تاخیر کی
تو پھر یہ غلط بات ہے. اللہ کو یہ تاخیر پسند نہیں ہے, اللہ لیٹ کرنا پسند نہیں ہے, سمجھ رہے. تو کہا کہ اگر اللہ کے نبی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, اگر جوڑ کا خاوند مل جائے, جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر نکاح میں دیری نہیں کرنی چاہیے. منگنی کر کے نکاح کو زیادہ عرصے تک روکنا یہ مناسب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو معاملہ بعد میں ہونا چاہیے وہ پہلے ہو جاتا ہے. اب اسی کے نکاح میں آتی ہے, مگر کس طرح آ رہی ہے؟ جو محبتوں کی باتیں نکاح کے بعد ہوتی ہے وہ پہلے ہی فون پہ شروع ہو گئی ہے. تو اب جو لڑکی نکاح کے بعد جس پاکیزگی کے ساتھ آنی چاہیے لیکن اب کس طرح آ رہی ہے, ہاں اب اس کی عفت اور پاک دامنی سلامت نہیں ہے. غیر مرد سے بات کی ہے, پیار محبت کی, وہ عفت اور پاک دامنی سلامت ہے. اور نہ جانے کیا کچھ باہر ملنا, لڑکی کو کا ہاتھ پکڑ کے چلنا, یہ ساری چیزیں پاکیزگی کے خلاف ہے. جس کی نحوست جو ہے نا وہ میاں بیوی پہ شادی کے بعد آتی ہے. جو محبت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی. زندگی جو ہے وہ مصیبتوں کا اور مسائل کا شکار بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی. اب اولاد پر اس کا اثر آئے گا, آگے کی زندگی میں پڑے گا. جس کی نحوست کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ذہن دونوں کے الگ ہو گئے, لڑائی جھگڑے شروع, بے باکیاں آ گئی. کیوں؟ پہلے سے بات چیت کرتے تھے, اب وہ عزت احترام باقی رہا, نکاح کے بعد لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, بے باک ہو گئی ہے لڑکی بھی, لڑکا بھی بے باک ہو گیا. وہ ادب وہ تہذیب نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے جو ہونی چاہیے, اور لڑکی کے دل میں بھی شوہر کے لیے وہ ادب اور تہذیب نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا شوہر ہے جو ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نکاح سے پہلے ملتے تھے, فون پہ بات کرتے تھے, تو جو دھڑک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے, بے باکیاں آ گئی ہے اندر, بد زبانیاں آ گئی ہے, ایک دوسرے سے روٹنے لگے, پھر منانے کی بھی پرواہ نہیں ہے. ایسا حال ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو رو رو کر رشتے کی گاڑی کو آگے چلا رہے, نبھا رہے, پھر یا تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے نا, دیکھیں نا. اور یہ سب اسی خطا کی نحوست ہے کہ جو نکاح سے پہلے ملتے تھے نا, فون پہ بات چیت ہوتی تھی, یہ اس کی نحوست ہے. جبکہ پہلے کے لوگوں کے اندر کتنی پاک دامنی تھی, کتنا خیال رکھتے تھے وہ پاک دامنی کا. سبحان اللہ. تکلیف بھی پہنچتی تھی نا تو بیویاں کیا کہتی تھی, اگر شوہر سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی تھی تو بیوی کیا کہتی تھی, ہمارے میاں کو شیطان نے بہکا دیا, ورنہ وہ ایسے نہیں, بہت اچھے. پہلے زمانے کی عورتیں ایسی ہوتی تھی, بیویاں سب کچھ سہ کر بھی اپنے شوہر کے لیے مخلص اور ہمدرد ہوتی تھی. ایسا ماحول تھا, ہر خدمت کو ہر حال میں وہ انجام دیتی تھی, ایسی محنت کرنے والی ہوتی تھی. زندگیاں جو ہے نا پیار اور سمجھوتے کے ساتھ گزر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ہی انہیں جو ہے نا حسن اور اطمینان والی زندگی عطا فرماتے تھے. بوڑھا شوہر بستر پر ہے, بیوی سے کیا کہتا, او میری دلہن میرے لیے چائے ذرا بنا کر لانا. ایسی محبت تھی. آج تو سال بھر گزر جائے, بلکہ 2-3 مہینے بھی گزر جانے کے بعد ہی محبت نظر نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کے ختم ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی. جو پاکیزگی تھی نا, نکاح سے پہلے بات چیت کیا, وہ ختم ہو گئی, تو محبت بھی ختم ہو گئی. ہمارا اسلام سوچے کتنا پاکیزہ مذہب ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے پاکیزہ ہیں, اور ہمارا رب بھی کتنا پاکیزہ ہے. تو ہم اللہ رب العزت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے بندوں کو بھی تو پاکیزہ دیکھنا, پاکیزہ نفس دیکھنا چاہتے ہیں نا, کہ میرے بندے بھی پاکیزہ رہیں. لیکن انسان جو کہ اپنی فطرت سے تو ہٹ نہیں سکتا نا. نفس امارہ میں وہ چیز رکھی ہے اللہ نے. نفس امارہ کیا ہے, یعنی انسان کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلے نکاح کر لو تاکہ تمہارے جو جذبات ہیں, انسانوں کے جو جذبات ہیں, وہ غلط جگہ استعمال ہونے سے محفوظ ہو جائے. تو ایک پاکیزہ زندگی, پاکیزہ ماحول ہم قائم کر سکیں گے.
آج بہن بھائی ایک گھر میں محفوظ نہیں ہے، آج اتنا برا حال ہے. باپ بیٹی ایک گھر میں محفوظ نہیں ہے. معاملہ اس لیے اتنا بگڑا ہے کیونکہ ایجوکیشن دینے میں لگ گئے نا. ایجوکیشن ماحول کو بگاڑ دیا ہے، بچوں کی زندگیاں خراب کر دی ہے. دیکھو ایجوکیشن سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر وقت پر نکاح ہو جائے نا تو علوم اور فنون جو ہے وہ زندگی بھر انسان سیکھ سکتا ہے، زندگی بھر حاصل کر سکتا ہے. لیکن آج جو مسلمانوں کے مزاج میں غیروں جیسی ہو گئے ہمارے مزاج کہ اتنی جلدی کیوں نکاح کرنا، ابھی 20-21 سال کی تو ہے بیٹی، اتنی جلدی نہیں نکاح کرنا چاہیے. لوگ یہ کہیں نکاح تو جلدی ہی کر لینا چاہیے نا، بچی بالغ ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، نکاح میں دیری نہیں کرنی چاہیے. آج بچے اپنے والدین سے خود نکاح کی فرمائش کرنے لگے. آج یہ حال ہو گیا، ماں باپ ایجوکیشن کے چکر میں، اور بیٹا آگے کہہ رہا ہے میرا نکاح کر دو ابا جی، میرا نکاح کر دو. اور باپ کو پرواہی کوئی نہیں ہے، بچہ 22 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، انہیں ابھی دیکھیں گے، رک جاؤ ابھی 24 سال کا تو ہوا ہے، 22 سال کا تو ہوا ہے بیٹا. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر، اتنا برا ماحول ہے. شرم کی بات ہے نا، کتنی بے باکی سے کہہ رہا ہے بیٹا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ خود کو گندگی اور غلاظت سے بیٹا بچانا چاہ رہا ہے، لیکن والدین کو اس معاملے میں لاپرواہی نظر آ رہی ہے. بے توجہی ان کی زندگیوں کو خراب کر دیتی ہے، بچوں کی، والدین کی بے توجہی. اس طرح ماحول اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بگڑنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ ماحول اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بگڑنے لگتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ جو اسلام کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. انبیاء نے بھی تو اسلام، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے کیا کیا؟ نکاح کیا نا. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے نکاح کیا. ہمیں پاکیزہ اور طیب زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا. سمجھ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں اور ایک دن کھاتا ہوں. جس دن کھاتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس دن بھوکا رہتا ہوں تو صبر کرتا ہوں. میں نے نکاح بھی کیا ہے، تم بھی نکاح کرو. ہمارے نبی فرما رہے میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ پوری رات صرف عبادت ہی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. رات کے پہلے حصے میں اللہ کے نبی سو جاتے تھے نا، اور رات کے 2 حصے میں اٹھ کے اللہ کی عبادت میں اور امت کے لیے دعا میں لگ جاتے تھے. تو اللہ کو کون سی زندگی پسند ہے؟ اللہ کون سی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہمیں اللہ رب العزت کون سی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی زندگی کہ تم چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہو اور پھر اسی میں سے اپنے رب کے بن کے دکھاؤ. چاروں طرف سے جکڑے ہو اور اس میں اپنے رب کے بن کے دکھاؤ. شوہر بھی ہے، بچہ بھی ہے، حالات بھی ہے، کام کاج بھی ہے. اب اس میں اللہ کی محبت کا ثبوت دو، ثابت کرو اللہ سے محبت ہے. نماز کی پابندی ہو رہی ہے، شوہر کا خیال رکھا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ثبوت دینا ہے، اللہ کے بن کے دکھانا ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس آئے اور کیا کہا جانتے ہو؟ یا اللہ میں نے 200 کروڑ سال کا سجدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ میرے بندے کی 2 رکعت نماز تیرے 2 کروڑ سال کے سجدے سے زیادہ مجھے محبوب ہے. کتنی رکعت نماز؟ 2 رکعت. 200 سال کروڑ کے سجدے سے زیادہ مجھے اس کی 2 رکعت محبوب ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ میں نے تجھے بھوک نہیں دیا فرشتہ جبرائیل کو، ان کے پیٹ میں بھوک دی. تیرے ساتھ بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اہل و عیال کاروبار ہے، وہ تمام مصروفیات اور مشغولیات میں رہتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں. زندگی کی ساری ذمہ داریوں میں انہیں جکڑا ہوا ہے، لیکن خود کو وہ باہر نکالتے ہیں ان ذمہ داریوں سے، اور پھر میری محبت میں 2 رکعت مجھے یاد کر کے وہ نماز پڑھتے. جبکہ تم فارغ ہو، تمہیں وہ ساری ذمہ داریاں اور پریشانیاں لاحق نہیں ہے فرشتوں کو، جبرائیل امین کو، جو انسانوں کو ہے. ہاں، تم ان جھمیلوں سے دوچار نہیں ہو. پھر اب تم ہی بتاؤ، تمہارے 2 کروڑ سال کے سجدے میرے بندے کی 2 رکعت مجھے محبوب نہ ہو؟
سبحان اللہ العظیم. یعنی آپ سوچیں ایسی ہی عبادت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. نکاح کو بھی اسی لیے تو عبادت قرار دیا نا. نکاح بھی عبادت ہے. کیوں؟ بندہ نکاح کرتا ہے, اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھتا ہے, اپنے خیال کو پاکیزہ رکھتا ہے. پھر نکاح کرنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی, شوہر کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری. نکاح سے پہلے اپنے امی کے گھر پہ تھے تو کبھی تھوڑا کام اوپر نیچے ہو گیا, چل جاتا تھا. شوہر کے گھر پہ ہر ایک کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہماری امی کے گھر پہ تو ہماری امی بھی خیال رکھ لیتی تھی, ہماری بھابھی بھی دیکھ لیتی تھی, تو چل جاتا تھا ہمارا کام. لیکن اب ہمیں ذمہ داری سے چلنا ہے. وقت پر اٹھنا, وقت پر جھاڑو لگانا, وقت پہ پوچھا لگانا, وقت پہ پانی بھرنا, وقت پہ کپڑے دھلنا, ہر ایک کا کھانا بنا کر ان کی ضروریات کو پورا کرنا, تو ایک ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا, اور پھر اس سارے جھمیلوں میں رہتے ہوئے عبادت کرنا. سمجھ رہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے. تو نکاح کے ذریعے اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنائیں انشاءاللہ.